گے کہ آؤ یہ ہمارے گھر چلیے. میں ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے پروگرام ہاؤس آف نیشنز میں. آج آپ میرے ساتھ موجود ہیں کرائسٹ چرچ یوناباد میں. آج ہم آپ کو اس چرچ کی سیر کروائیں گے اور ان کی تاریخی حیثیت کے بارے میں بھی آپ لوگ جانیں گے. ملاقات کروائیں گے یہاں کے لوکل پاسٹر سے اور یہاں پر جو انتظامیہ ہیں ان سے بھی ملاقات. آپ موجود ہیں میرے ساتھ اس وقت چرچ کے اندرونی حصہ میں, جہاں پر میرے کیمرہ مین طارق پیارا صاحب آپ کو دکھائیں گے چرچ کا اندرونی حصہ جہاں پر لوگ عبادت کے لیے موجود ہو. کرائسٹ چرچ میں جب ہم انٹر ہوئے تو ہماری ملاقات اینتھنی صاحب سے ہوئی. ان سے جانیں گے کہ یہ چرچ پر کیا خدمت سر انجام دے رہے ہیں. جی اینتھنی صاحب کیسے ہیں؟ میرا نام اینتھنی ہے. تو میں 6 سال ہو گئے ہیں چرچ میں ڈیوٹی کر رہا ہوں. چرچ ملازمن مطلب کہ چرچ کی صفائی وغیرہ سارا کرتا ہوں. اور دیکھ بھال آپ کرتے ہیں وہ دفتر میں ہی کام کرتے ہیں کیونکہ پیسہ کی خدمت ہم کھاتے ہیں. تو ابھی میں نے جب آپ کے ساتھ ہم لوگ آئے ہیں اندر چرچ کے انٹر ہوئے تو آپ 24 آورس یہاں پہ رہتے ہیں یا کوئی آپ کی ڈیوٹی آج بھی ہے؟ میری ڈیوٹی صبح سے لے کے شام تک کا ڈیوٹی ہے. جی ناظرین, ابھی آپ نے ملاقات کی اینتھنی صاحب سے. یہ چرچ بیریئر ہیں اور خداوند کے گھر کی دیکھ بھال کرتے ہیں, صفائی کرتے ہیں اور سارے انتظامی امور ان کے پاس ہی ہوتے ہیں. کہ کتنی خوبصورت یہاں پہ سٹنگ ارینجمنٹس ہیں اور کتنا خوبصورت چرچ کو ڈیکوریٹ کیا گیا ہے فانوس کے ساتھ. اور چرچ میں چلر بھی ہیں. اس کے علاوہ بیٹھنے کی کیپیسٹی یہاں پر 1500 خاندان رجسٹرڈ ہیں جن کے لیے بیٹھنے کا انتظام ہے. اور گرمیوں کے موسم میں بہت خوبصورت انتظام انہوں نے کیا ہوا ہے کہ چلر کی سہولیات سے بھی ان کو مطلب کہ لوگوں کو ان کی گرمی کی جو شدت ہے ان عبادت کے دوران اس کو کم کیا جاتا ہے. اور یہ سارے انتظامات ایک چرچ ٹریجرر ہی کر سکتا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ریاض فضل صاحب. ان سے ہم یہ سارے چرچ کی انتظامی امور کے حوالے سے بات چیت کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ کس طور پر یہ اتنا ایکسپینسو کام اپنے چرچ میں سر انجام دے رہے ہیں. جی ریاض فضل صاحب. مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو. یوناباد کی تاریخ میں قدیمی چرچ ہے. 2 ہی چرچ تھے, ایک کیتھولک چرچ اور یہ ایک کرائسٹ چرچ. تو پہلے یہ چرچ چھوٹا سا تھا. تو 1983 میں اس کو مطلب رینوویٹ کیا گیا. اس کی ساری بنیاد بالکل. اس کے بعد پھر ہمارے پادری ارشاد اشکناز صاحب 1997 میں دسمبر میں آئے. اس کے بعد پھر کلیسیا بھی پہلے تھوڑی تھی, پھر کلیسیا بھی بڑھ دی گئی ہے. اس میں پادری ارشاد اشکناز صاحب کا بہت ہاتھ ہے. ان کا لوگوں کے ساتھ طریقہ ملنا اور ان کو قائل کرنا, پھر ان کا جو خطابت ہے تو لوگوں کو وہ بہت پسند ہے. تو ریاست میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ چرچ کی یہ جو ساری خوبصورتی ہے, پاسٹر صاحب کا بھی اس میں ظاہر موٹیویشن ہے جو وہ دیتے ہیں لوگوں کو, لیکن اس کو انتظامی ڈھانچے کو تیار کرنے میں ایک چرچ ٹرینر کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. تو میں وہی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے بہت خوبصورت ارینجمنٹس کیے ہوئے ہیں, تو آپ کو ایزی ہوتا ہے یہ سارے ارینجمنٹس کرنے؟ ہاں جی بالکل, ہمیں کوئی کسی قسم کی مشکل نہیں ہوتی. جب بھی کوئی ہمارے پادری صاحب کوئی منصوبہ پیش کرتے ہیں کلیسیا کے سامنے تو کلیسیا کھلے دل سے پیسے دیتے ہیں. اور وہ یہ سارا جو کچھ انتظام ہے نا وہ کلیسیا کے فنڈ سے ہے. ہمیں کوئی ڈیسس یا کوئی ادارہ یا بیرون ملک سے کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں. ہماری کلیسیا یہ سیلف سپورٹ ہے اور خود ہی سارا انتظام. یہ چرچ کا پہلے یہ چرچ یہاں تک تھا, یہ بلڈنگ چھوٹی تھی. ہاں, یہ پیچھے یہ جو ہے پیچھے گھر تھے, وہ گھر خرید کے اس کو پھر پیچھے ایکسٹینڈ کیا ہے. تو یہ ایسے بڑا کیا کیونکہ کلیسیا بڑھتی جا رہی تھی اور جیسے جیسے یہ وقت گزر رہا ہے کلیسیا اور بڑھ رہی ہے. اس کے علاوہ گیلری ہے, پھر اوپر ایک چیپل بنایا ہے وہ بھی, ہاں وہ اب سنڈے اسکول ہے. اور جب کوئی مطلب زیادہ گیدرنگ ہو جاتی ہے نا تو پھر ہم وہاں بھی کچھ لگا کے. ابھی اس
اس خوبصورت کرائسٹ چرچ کے پاسٹر انچارج ارشاد اشکنا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم جانیں گے اس چرچ کی ہسٹری کے بارے میں اور اس خوبصورت بلڈنگ کو تعمیر کرنے کے بارے میں بھی ان سے ہم جانیں گے. جی سر، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں جی، خداوند کا شکر ہے. سب سے پہلے تو میں تمام اپنے ناظرین کو سلام کہتا ہوں، خوش آمدید بھی کہتا ہوں. میں آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں کہ آپ میرے چرچ میں آئے ہیں اور آپ نے میرے چرچ کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہے. تو ہم چاہیں گے کہ آپ کو اس کے بارے میں بتائیں. جی پاسٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ کانگریگیشن اس چرچ کی کتنی ہے؟ دیکھیے جی، اگر میرے پاس باقاعدہ رجسٹرڈ ہوتا ہے، میرے تقریباً کو 1200 خاندان ہیں. بہت بڑی کانگریگیشن ہے آپ کے. اپروکسیمیٹلی بھی کر لیں 5 افراد ایک خاندان کے، تو یہ 5-6 ہزار ہو. تو چرچ کیپیسٹی میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ بڑی خوبصورت آپ نے سٹنگ ارینجمنٹس کیے ہیں، بیلکونی بھی ہے. تو یہاں پر لوگ ایک وقت میں کتنے چرچ سروس میں اٹینڈ کرتے ہیں؟ ہمارے چرچ میں تقریباً ہر سنڈے تقریباً کو 1200 لوگ ہوتے ہیں. 1200 1500 1200 1500، اور اس میں 1200 1500 کی کیپیسٹی بھی ہے. یہ نیچے یہاں تک لوگ آتے ہیں. اور آپ نے بہت اچھا انتظام کیا ہوا ہے. ان گرمی کے ایام میں آپ نے چلرز کا انتظام کیا ہوا ہے، اے سی کا، کیونکہ بہت کم چرچز میں ہم نے دیکھا ہے اتنا خوبصورت انتظام. دیکھیے جی، میں یہاں پر 17 دسمبر 1997 کو آیا تھا. جب میں آیا تھا تو یہ چرچ ایک ٹانچہ تھا، اور یہ چرچ بھی پورا نہیں تھا. یہ کھڑکیاں دروازے کوئی نہیں تھے. تو چلے خداوند نے مجھے ہمت بخشی اور میں نے یہاں پر محنت کی. اور میں نے اس وقت بشپ الیگزینڈر جان بلک تھے، انہوں نے کھڑکیاں دروازے لگانے میں ہماری ہیلپ کی. باقی سارا کام جو ہے چرچ کا ہم نے کروایا ہے. اور یہ جو اوپر ٹاور ہے ہمارا، یہ بھی پھر میں نے آ کے بنوایا یہ ٹاور. کیونکہ بھائی صاحب میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جب تک آپ کسی کو موٹیویشن نہ دیں گے تب تک وہ کام نہیں ہوگا. اور یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنی خوبصورت بلڈنگ آپ کی یہ ساری کاوشوں کا نتیجہ ہے، آپ کی موٹیویشنز ہیں جو لوگوں نے اپنے دلوں کو اپنی جیبوں کو کھولا ہے اور آپ کو عطا کی ہے. لیکن جی جب ہم نے یہ فرش وغیرہ ڈالا، ڈائسس نے ہمیں کھڑکیاں دروازے لگوا کے دیے، تو پھر یہ گرجا جو ہے نا، یہ اکتوبر 1999 میں اس کو کانسیکریٹ کیا گیا. دوبارہ سے 1999 میں 99 نہیں، اسی وقت ہوا تھا یہ کانسیکریٹ. اس سے پہلے پاری رابرٹ آٹو جو تھے، انہوں نے، وہ خدا کے بندے تھے، رضا کرانا، انہوں نے ایک بہت چھوٹا گرجا بنایا تھا. پھر جب پاری آئزک برٹ پال آئے تو انہوں نے اس کی بنیادیں بنائی، وہ بھی تھوڑی. پھر پاری اعجاز نیت جب آئے تو انہوں نے اس کی دیواریں مکمل کی. لیکن چھت جو تھا وہ ایک دفعہ کچھ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، اس کا چھت گر گیا تھا. تو پھر ڈائسس نے پھر دوبارہ اس کو چھت ڈالا. تو اتنی دیر میں آ گیا. پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے یہ چرچ جو ہے، یہ یوحنا آباد کالونی میں چرچ ہے، تو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس چرچ کو ہم یوحنا آباد کالونی کی شان پہ جانا. تو پاسٹر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب بلاسٹ ہوا، آپ اس وقت جہاں پر موجود تھے کیونکہ وہ اتوار کا دن تھا، تو آپ نے کس طور پر مینیج کیا؟ دیکھو جی، میں یہاں پر عبادت کروا رہا تھا جب میں نے باہر فائرنگ کی آواز سنی. میں نے فائرنگ کی آواز سنی، لیکن خدا نے مجھے بڑا دل گردہ دیا ہوا ہے. میں نے لوگوں کو بھی حوصلہ دیا. میں نے کہا کوئی بات نہیں، باہر کوئی شرارتی شخص فائرنگ کر رہا ہے، آپ جھگڑا ہو گیا، فکر نہ کریں، بیٹھیں. لیکن دوائر بانی اس وقت ہم کہہ رہے تھے کلوزنگ تھی، بادشاہ دینی تھی نا. تو میں جب تھوڑی دیر ہوئی تو پھر بلاسٹ ہو گیا. تو پھر جب بلاسٹ ہوا تو پھر تو بھگدڑ مچ گئی. بہت سارے شہید ہوئے، بہت سارے زخمی ہوئے. تو خداوند کا شکر ہے کہ ہم نے خداوند کا شکر ہے کہ چرچ میں آیا ہی کیوں نہیں. چرچ میں جو لوگ تھے وہ سارے محفوظ تھے. ٹھیک ہے جی. جو باہر لوگ تھے وہ شہید ہوئے، اور زیادہ شہادتیں بھی اسی ہمارے ادھر چرچ میں ہوئی. جی ناظرین، ابھی میں آپ کو
विजिट भी करवाऊंगा उन शोहदा की यादगार का, उनकी तस्वीरों को। अभी हमारे साथ क्राइस्ट चर्च के सिक्योरिटी गार्ड मौजूद हैं, उनसे हम उनका नाम पूछेंगे और उनकी ड्यूटी के बारे में पूछेंगे। जी भाई। जी मेरा नाम शाहिद भट्टी है और आप कब से यहाँ पर सिक्योरिटी की ड्यूटी से? 5 साल हो गए हैं इधर। जी जी तो जब ये ब्लास्ट हुआ तब आप यहाँ पर मौजूद थे? मैं ब्लॉक से बाद आया हूँ। जी जी तो अभी आपके क्या इंतजामी अमूर है? कोई जब चर्च के अंदर दाखिल होता है तो किस तौर पर उनकी चेकिंग करते हैं? हम चर्च के अंदर आने से पहले उन्हें बाहर गेट पे ही हम उनको चेकिंग करते हैं। लेडीज रखी हैं साथ, वो लेडीज को चेक करती हैं, फिर उन्हें अंदर भेजते हैं ऊपर। बड़ा अच्छा है जी, बड़े अच्छे इंतजामी अमूर हैं। हर किस्म की फैसिलिटीज यहाँ के मेम्बरान्स को दी जाती हैं जब वो चर्च के अंदर आते हैं। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ हाउस ऑफ नेशंस में।